Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رضوان توقیر اسلام آباد سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ نہ دیں تو یہ بد دعائیں دیتے ہیں، اس وقت پھر کیا کریں؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، آج کل بھیک مانگنے کا پیشہ جو ہے انتہائی عام ہو چکا ہے۔ راستے پر، چوک چوراہوں پر، مسجدوں کے باہر بھکاریوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو بھیک مانگنے کا پیشہ ہے اس حوالے سے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بھیک مانگنا یا بھیک مانگنے والے کو کچھ دینا، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 پر ہے کہ اگر کوئی بھیک مانگنے کو پیشہ ہی بنا لے، یعنی کہ اس کی مجبوری تھی، مثال کے طور پر کسی نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دے دو، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ کوئی پیشہ وری نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے۔ اس مجبوری کو ادا کرنے کے لیے وہ کچھ لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے، تو یہ علیحدہ بات ہے۔ پیشہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے کو اپنا کاروبار بنا لینا۔ مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا کام ہی ساری زندگی لوگوں سے مانگنا بن جائے، تو یہ جو پیشہ بنا لینا ہے بھیک مانگنے کو، بالکل حرام ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو دینا بھی بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ جو بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت نشہ اور برائی کے کاموں میں وہ بھیک کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا لگاتی ہے، تو گویا وہ برائی کے کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ ان کو بلا تحقیق بھیک دینے والے ہیں، وہ گویا ان کو برائی میں سپورٹ کرنے والے ہو گئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھکاری لوگ اپنے برے کاموں میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دینا بالکل سراسر ناجائز ہے۔ صدقہ و خیرات ضرور دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت مند اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کون کون لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو پہلے دینے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد گھر سے باہر جائیں۔ جبکہ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ گھر میں بہن بھائی مفلسی و بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا بھائی جو ہے وہ باہر صدقہ دینے کے لیے اعلان کروا رہا ہوتا ہے۔ گھر میں جن کو صدقہ دینا ضروری تھا، جو مجبور تھے، ان کو نہیں دیں گے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ باہر لے جا کر صدقہ دینا جائز تو ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ارے بھائیو، پہلا حق اپنے گھر والوں کا ہے، اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ تو سنیے، جو لوگ پیشہ ور بھکاری نہیں ہیں، آپ ان لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں ضرور دیں، صدقہ وغیرہ انہیں ضرور دیں۔ یا زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یا پھر صدقہ دینے لگا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بنا بتائے صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ آپ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں، ہمسایوں کو دے سکتے ہیں، اور بتائے بغیر صدقہ و زکوٰۃ دے دینے سے ادا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کے رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ بن بتائے ہم ان کو دیں گے تو اللہ کریم ہمارا وہ صدقہ اور زکوٰۃ قبول فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بھیک کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو بالکل ہی کچھ نہ دیجیے۔ تو سامعین مکرم، اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر پیشہ ور بھکاری آپ کے پاس سے مانگنے کے لیے آ جائیں تو آپ انہیں جھڑکنا شروع کر دیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ نہیں دیتا، نکل جا۔
اتنا ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ آپ اسے دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، تو یہ عمل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اگر کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آئے تو اسے جھڑکو مت۔ اگر کوئی پیشہ ور بھکاری آپ کے پاس آتا ہے تو احسن انداز میں اسے جواب دے دیں، جھڑکے نہیں، تانا نہیں دیں، بلکہ احسن انداز میں اسے کہہ دیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ اس حوالے سے حکومت وقت اور متعلقہ اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ہٹے کٹے پیشہ ور بھکاریوں کے لیے کوئی سینٹرز قائم کریں جہاں پر ان کو ہنر سکھایا جائے یا کسی مناسب اجرت پر کام پر لگایا جائے تاکہ وہ اپنی عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مگر کسی عام شہری کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مانگنے والے کو جھڑکے، بس یہی کہہ دے کہ بھائی چلے جائیں، ہم نہیں دے رہے۔ ان کو مارنے، ڈرانے، دھمکانے کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر وہ بھکاری بھیک مانگنے پر بد دعا دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی تربیت کا اظہار ہے، اس سے آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے کاروبار پر اس کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کی بات کی بالکل ہی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے کام پر دھیان دیں، اللہ کریم فضل و کرم فرمائے گا۔